یہ دوسرا جلسہ مسلم لیگ نون نے اب تک کیوں نہیں کیا؟ پہلا جلسہ کیا، سب نے کہا، وہ بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ ایک جلسہ کر کے وہ 2 اکثریت کی باتیں شروع کر دی ہیں. میں یہاں پہ بیٹھ کے مجھے یاد ہے آپ ہی بیٹھے ساتھ، میں نے کہا پہلا جلسہ نہیں دوسرا جلسہ اصل ٹیسٹ ہوگا، یا دوسرا تیسرا چوتھا، کہ مقبولیت، کیونکہ جلسوں سے ہم ویسے کچھ زیادہ سیریس لیتے ہیں جلسوں کو. گو کہ مسلم لیگ نون کے جلسے چھوٹے لیکن ان کا ووٹر نکل آتا ہے عموماً الیکشن میں، کتنا نکلتا ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کیا وننگ ووٹ ہے ناٹ وننگ ووٹ ہے. کیوں نہیں کر رہے جلسے؟ کیوں ماحول نہیں بن رہا الیکشن کا؟ رانا صاحب ابھی اطہر کاظمی صاحب جو الیکشن ماحول ڈھونڈ رہے ہیں نا، اصل میں ہماری یاداشت بہت تھوڑی رہتی ہے نا، تو پچھلی دفعہ الیکشن 60 دن میں تھے اور 52 دن کا شیڈول تھا، کیونکہ جب اسمبلی 31 مئی کو گئی تو 60 دن میں الیکشن ہونے تھے. تو ماحول اسمبلی کے ساتھ خاتمے کے ساتھ الیکشن کا ہو گیا تھا. ابھی شیڈول نہیں آیا، ابھی گیپ موجود ہے. 5-6 دسمبر کو شاید شیڈول کینڈیڈیٹ فائنلائز نہیں ہوئے نہیں، اور پھر کاغذات نامزدگی شروع ہوں گے 17-18 دسمبر کو جا کے. کمپین اس کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس سے پہلے ماحول. آج آپ ابھی مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہے تھے، آپ کو پتا ہے وہ جس کرسی پہ انہوں نے نواز شریف کو بٹھایا وہ وہاں بیٹھتے اپنے گھر پہ. آج ان کی باچھیں کھلی نہیں پھٹ رہی تھی کہ ان کو یہ چانس مستقبل کا وزیر اعظم نظر آ گیا، ان کو یہ تھا کہ یہ آئیں میرے پاس. ٹھیک ہے جی، ماحول بن جاتا ہے. ماحول سیاسی جماعتیں بنا لیتی ہیں. ایک سیاسی جماعت پہ سختی ہے جس کا نام پی ٹی آئی ہے، وہ 9 مئی کے جواب دے لیں گے، سختی سے بھی باہر آ جائیں گے. جس طرح 9 مئی والوں کو اگر آپ سختی کریں تو سمجھ آتی ہے کہ ان کو سختی کریں، باقی کی پارٹی پہ تو سختی نہیں ہونی. میں وہی آپ جو بات کر رہے ہیں میں وہی کرنے لگا ہوں. اگر امجد نیازی باہر آ کے اریسٹ دے سکتے ہیں تو عمر ایوب کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ سیاسی ورکروں کا، لیڈروں کا وتیرہ ہے کہ پارٹی کو لے کے چلنا ہے نا. اصل میں خان صاحب نے ان کو پھنسا لیا کہ جب وہ لوگوں کے پیچھے چھپنے لگے تو سارے لیڈر ہی چھپ گئے. اب وہ پائے ماندن نہ جائے رفتن، اب کریں تو کیا کریں. اب الیکشن لڑنا ہے، ہلکا بھی نہیں چھوڑ سکتے، تو آنا چاہیے. اور زیادہ سے زیادہ اور اریسٹ ہو جائیں گی، پریشر بنے گا، کیا ہوگا؟ سیاست مطلب آپ کو کوئی مار رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ یہ ان پہ کوشچن ہے جو ڈس اپیئر ہوئے اور آ کے کوئی گریبان میں مفلر ڈالتا ہے، کوئی انٹرویو دیتا ہے، کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے. یہ ایشو ان کا ہے کہ وہ چلے کا جو پورے پاکستان میں آگ لگانے والا بندہ تھا وہ سی پی او کا نام لیتا ہے، وہ اس چلے میں کاٹنے والے کا نام نہیں لیتا. یہ ہماری سیاست کا المیہ ہے. یہ بہت بہادر تھے، یہ سارے لوگوں کے بچوں کو آگ لگوا کے مرانے میں تیار تھے، لیکن اپنا نام لیتے ہوئے کہتے نہیں اب سیاست تو بہت سارے نہیں، بھتیجے کو بھی بچا لیا، بھتیجے کو بھی کہا کہ شفیق بھی نہیں لڑے گا، میں ہی لڑوں گا. بہت سارے بہادر سدھے ہو گئے نا، جنہوں نے نعرے مار دے اور جتنے انقلابی تھے سارے دعوے کیے نا. لیکن لوہے کے چنے پہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے کیا نہیں کیا. ثاقب اس کے ساتھ خواجہ سعد رفیق کے ساتھ وہ جیل سے آ گیا، اس کی بیرک میں اور فواد کی بیرک میں آگ لگائی، وہ کیا چھوڑ کے بھاگ گیا؟ کھڑا رہا نا. تھوڑی سی ضرورت ان میں بھی ہونی چاہیے. میں شیخ رشید کو نواز شریف کے ساتھ بھاولپور جیل بھی مل کے آیا تھا. کوئی بات کرے نا تو میں اس کی حالت بتا سکتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھے وہاں کیا حالت تھی جب گرمیوں میں بھاولپور میں تھے. میں مل کے آیا تھا ان کو. جیل بھی بڑی سخت ہے نا بابا، ٹھیک ہے نا، وہ سختی تھی، وہ گفتگو کی سختی تھی. انہوں نے ایک گیپ نکالنے کے بعد سمجھا کہ وہ جو میں گیٹ نمبر 4 کا پکا مسافر ہوں، مجھے ہر طرح کی آزادی ہے، وہ ختم ہو گئی نا. پھر دوبارہ آ گئے. ان کو بھول گئے یہ کہ اس وقت ذوالفقار مرزا ان کے سپورٹ نکال کے اسمبلی میں کیا کر رہا تھا جب یہ بے نظیر بھٹو مروما کے لیے غلط لفظ بولتے تھے. یہ کسی کے لیے بھی نہیں ہونے چاہیے. پی ایم ایل این نے بالکل کلیئر فیصلہ کیا. میری بات ہوئی ہے لوگوں سے کہ دوسرا جلسہ نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے ہیں جی اتنا شروع ہوگی، ہاں جب اتنا خرچہ ہے نا اس پہ، مومنٹم مینٹین کرنا بھی ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے. کو کیا ہے اور الیکشن کمپین پوری چلنی ہے اور خرچہ ہونا ہے. اس سے پہلے جو کرنا ہو کر لیے نا بھائی. اب یہ رابطے ہو رہے ہیں نا سارے پاکستان. ہاں وہ جو پہلے کرنا ہو کر لیے نا. اکثریت ہے کسی کے پاس سلیکشن میں جو آئی پی پی والے کہہ رہے ہیں. اب جن لوگوں کو یہاں اکثریت جو مانگ رہے ہیں، آج کل میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ آج کل کچھ یہ وزیر ہیں جو کیبنٹ میں اس وقت ہیں اور وہ بیوروکریٹ ہیں، اینڈ دے آر نون افیلیشنز ہیں ان کی شریف فیملیز کے ساتھ. تو وہ بیٹھ کے یہاں پہ منسٹر انکلیو میں جب اکٹھے ہوتے ہیں، کچھ 2-4 لوگ پنڈی سے آ گئے، ادھر سے آ گئے، ویسے گوسپ کے لیے، گپ شپ کے لیے، تو ان کو مشورے دے رہے ہیں، مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں. میاں صاحب کو اگر 2 تہائی نہ ملی تو پھر کی فائدہ. سو جب میسیجز بھیجے جا رہے ہیں کہ میاں صاحب کو نا آپ نے اگر لانا ہے تو 2 تہائی دیں. یہ بھانمتی کا کنبہ نہیں بنانا. 13 پارٹیز آپ تھیں تو ان کو 26 کر دو. مطلب ان کے پاس کوئی آج 70 سیٹیں ان کو مل جائیں تو 20-50 کسی اور کو مل جائیں تو میاں صاحب پھر کیسے وزیر اعظم بنیں گے؟ آپ کے شہباز شریف صاحب تھے جنہوں نے 13 پارٹی چلا لی تھی. میاں صاحب تو 3 پارٹیز نہیں چلا سکتے. میاں صاحب تو ایل بھی نہیں ابھی تک. چلو یار باقی پروسیس ہو گیا ہے تو سر جی یہ بھی ہو کہ ایک اس میں ہاتھی گزر رہے گی تو پونچھ ہے وہ بھی گزر جائے گی. ایک پروسیس ہے، پروسیجر. جب نیب خود کہہ رہا ہے جی کیسز کو آپ ریویو کر دیں، ختم کر دیں، اپیل کر دیں، تو باقی تو پروسیس ہے. اگر ہیونگ سیڈ آل دس سر،
وہ تو مانگ رہے ہیں یہ 2/3. اچھا میاں صاحب کی کیا ان کی پریسیڈنٹ ہے, جب بھی 2/3 ملتی ہے, چلو مل بھی جائے, دے دی بھی جائے, چلو مان لیں اپنی قبلیت پہ لے لی, ان کو 2-3 دفعہ ملی بھی تو ہے نا, 2/3 لی بھی تھی, تو پھر 2/3 کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دفعہ چلو دوسری بھی تو اچھی حکومت چلا رہی تھی نا, وہ 13 سے جو مطلب کمفرٹیبل حکومت تھی, کوئی چیلنج تو نہیں تھا ان کو پارلیمنٹ نمبرز کا کوئی نمبرز کا نہیں تھا. ان کو پہلی دفعہ 97 میں ملی یا ملوائی گئی تو انہوں نے 12 اکتوبر کیا, اور آپ کو یاد ہو ہر ادارے کے ساتھ پھڈے لیے, ہر ایک کے ساتھ لڑائی جھگڑا وہ لڑ لیا. جب 2013 سے پھر اس کے بعد 17 میں آئے, اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت امیر المومنین بننا چاہ رہے تھے, 14ویں ترمیم جو یہ آ رہی تھی 1987 میں, امیر المومنین بننا چاہ رہے تھے کیونکہ 2 تہائی ہے. چلے ماضی ہو گیا, میاں صاحب نے اپنے سبق سیکھ لیا, فیئر انف, انسان سیکھتا ہے مشکلوں سے. 2013 آ گئی. میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں, اور ابھی مجھے ڈاؤٹ ہے کہ وہ یہاں پہ تقریباً میرا خیال 4 سال وزیر اعظم رہے, اور اس میں سے 400 دن میاں صاحب ملک سے باہر رہے. سر ایز وزیر اعظم 400 دن وہ اس ملک میں نہیں تھے, 1 سال اور 35 دن 25 دن ملک میں نہیں تھے. انہوں نے 120 یا 22 ملکوں کو دورے کیے. 8 مہینے وہ آپ کی پارلیمنٹ نہیں گئے, انہوں نے 6 مہینے کیبنٹ اجلاس نہیں بلائے, 1 سال سینٹ نہیں گئے. انہوں نے ساری حکومت ڈیوالو کی ہوئی تھی, انہوں نے سبلیٹ کی ہوئی تھی, کنٹریکٹ پہ دی ہوئی تھی, ساکھ ڈار صاحب 34 کمیٹیز وہ چلا رہے تھے. سو میاں صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آتی, آپ نے وزیر اعظم بننا ہے تو آپ نے 2 تہائی لے کر کیا کرنا ہے, جو اکثریت کی آپ نے بات کرنی تھی, کرنا تو آپ نے وہی ہے.